طریقہ کار فیصلہ کرنے کا یہ ہے کہ سارے پاکستان کے جو ایجوکیشن منسٹرز ہیں وہ مل بیٹھتے ہیں، اور عموماً ہیلتھ منسٹرز بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم مل کے، اور میٹنگز کا عام طور پہ وینیو جو ہے پہلے منسٹری میں ہوتا تھا، اب این سی او سی میں ہوتا ہے، تو این سی او سی کے کابرین جو ہے وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو بھی ڈسکشن ہوتی ہے، ہم نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں متفقہ طور پہ کیے ہیں، یعنی کہ سارے پاکستان کے ایجوکیشن اور ہیلتھ منسٹرز متفقہ فیصلہ کیا۔ اب وہ پروسیس کیا تھا، ہوا یہ کہ پچھلے سال جب کووڈ کی صورتحال آئی تو سارے امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ جب ملتوی کیے گئے تو مختلف فارمولا اپنائے گئے، مثلا 9، 10، 11، 12 کے لیے فارمولا یہ اپنایا گیا کہ ایک سال پہلے کا جو امتحان ہے اس کی بنیاد پہ نمبر وہی دے کے پاس کر دیا۔ کیمبرج کے کیونکہ یہ صورتحال نہیں تھی تو ان کے لیے ایک فارمولا اپنایا گیا کہ یہ ٹیچروں کے جو گریڈ ہیں، جو ٹیچر گریڈ دیتے ہیں، اس کی بنیاد پہ ان کو پاس کر دیا جائے۔ وہ ہوا یہ کہ وہ جب ٹیچروں کے گریڈ گئے کیمبرج کے پاس تو انہوں نے دیکھا کہ ہر جگہ پہ اے اور اے پلس اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا، تو انہوں نے 2 ناچ ان کو نیچے کر دیا۔ پھر یہاں شور پڑا کہ جی وہ قصہ مختصر یہ کہ جہاں تو اسکولوں نے صحیح طور پر مارکنگ کی تھی ان تو اسٹوڈنٹس کو نقصان ہوا، اور جنہوں نے صحیح طرح مارکنگ نہیں کی تھی وہاں پہ فائدہ ہو گیا بہت سارے لوگ۔ تو اس دفعہ ایجوکیشن منسٹرز نے، اور جس میں ہمارے بھائی چانڈی صاحب کی پارٹی سعید غنی صاحب بھی شامل، اس میں اے جے کے گیلانی صاحب جو کہ پی ایم ایل این سے ہیں وہ بھی شامل، اور باقی ساری جماعتیں۔ یونینیمس ڈیسیژن ہم نے ایک لیا آج سے کوئی 4-5 مہینے پہلے۔ وہ ڈیسیژن یہ تھا کہ اس سال کسی کو امتحان کے بغیر پاس نہیں کرنا، کیونکہ اس میں بہت گھپلے اور بہت مسئلے جو تھے وہ ہو رہے تھے۔ تو جب جیسے وقت قریب آتا گیا، آخری میٹنگ ہم نے کی اس معاملے کے اوپر 18 اپریل کو۔ اس وقت تک صورتحال بن چکی تھی جو کہ ہم نے سب نے کہا کہ امتحان ہونے چاہیے۔ اس پہ پھر ہم نے جب اپنا فیصلہ کیا تو ہم نے پھر ہیلتھ منسٹر سے پوچھا کہ جی کیا ہم ان حالات میں امتحان لے سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ والیوم بہت لو ہے امتحان لے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ والیوم بہت لو ہے، یعنی کہ کوئی 85,000 کے قریب بچہ ہے، جو کہ اگر آپ کمپیئر کریں 9، 10، 11، 12 سے جو 50 لاکھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ امتحان لے سکتے ہیں۔ تو جب ہمیں ہیلتھ نے کلیئرنس دے دی تو ہم نے کہا کہ یہ امتحان جو ہے، فیصلہ تو ہمارا تھا کہ امتحان ہونا چاہیے، لیکن ہم ہیلتھ کی کلیئرنس کے بغیر وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ 23 اپریل کو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوئی، وہاں پر بھی کسی نے یہ میں نے پروسیس آپ کو بتایا۔ اب اسٹوڈنٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہم سے امتحان بھی نہ لیں اور ہمیں پاس بھی کر دیں ٹیچر اسسٹ گریڈ۔ کیمبرج کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد یہ ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی جو بچہ زیادہ فکر مند ہے اور اس کے والدین فکر مند ہیں تو وہ اپنا امتحان، کیونکہ ان کا سائیکل 2 ایگزامز کا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جی اکتوبر نومبر میں لے جائیں، مطلب وہ کر سکتے ہیں اکتوبر نومبر کی آپشن بھی موجود ہے، اور ان کا کہ ہم آپ کو کوئی ایکسٹرا چارج نہیں کریں گے۔ سوال تھا کہ پھیلے گا اس سے، انہوں نے کہا جی ایک تو یہ ہے کہ ہم کوئی ایکسٹرا پیسے نہیں لیں گے، دوسرا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک مضمون ابھی دے رہے ہیں 2 بعد میں دے رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے بے شمار اور وہ پورے موجود ہیں۔ سو اگر کسی کو صحت کے بارے میں بہت زیادہ فکر ہے اور ہونی چاہیے اگر کسی کو ہے، لیکن تو ان کو وہ یہ آپشن ایکسرسائز کر سکتے ہیں کہ وہ اکتوبر میں جو اقدامات ہیں ان سے اور انتظامات ہیں ان سے آپ مطمئن ہیں کہ انتظامات آج میں گیا تھا، عمومی طور پہ ایک چیز تو کلیئر ہے کہ جو تو ڈسٹینسنگ کا ایس او پی ہے وہ فالو ہو رہا ہے، ماسک کا بھی ہو رہا ہے، ٹیمپریچر چیکنگ بھی باہر جو بچہ آتا ہے اس کی ہو رہی ہے، لیکن ایک چیز ہے جس کے اوپر نہیں ہو رہی، وہ یہ ہے کہ ہمارا خیال تھا کہ 50-100 سے زیادہ بچہ ایک ہال میں نہیں ہونا چاہیے، وہ ہال میں بچے مجھے زیادہ نظر آئے، تو میں نے اس کو برٹش کاؤنسل کو کہا ہے کہ آپ متبادل انتظام کریں اور بچوں کی تعداد جو ہال میں ہے اس کو کم کریں، لیکن فاصلہ وہی 6 فٹ کا۔ اچھا ویسے ایک انٹرسٹنگ سوال ہے شفقت صاحب کی، یہ آپ کے خلاف اتنی بڑی کیمپین کیوں بنی ہے؟ مطلب جب یہ یونینیمس تھا تمام صوبے اس کے اوپر
میں کیا زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن جس قسم کی زبان ٹویٹر پہ یہ بچے استعمال کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہماری اجتماعی ناکامی ہے، کیونکہ ہماری بھی، پڑھانے والوں کی بھی، گورنمنٹس کی بھی، والدین کی بھی، کہ اگر ان کے بچے جن کی عمر کچھ 16-17 سال عمر ہوگی، 18 سال ہوگی، جس قسم کی زبان وہ استعمال کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کے بھی شرم آتی ہے۔ تو اس لیے میں تو یہ، اور پھر کچھ لوگ اس کو ہوا بھی دے رہے ہیں۔ لیکن پریمپٹ ہو سکتا تھا اگر پہلے ہمیں پتا ہوتا کہ یہ ویو اس طرح سے آ رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، آخری میٹنگ تو ہم نے 18 اپریل کو کی ہے، اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں، ہمارے جتنے بھی ایجوکیشن منسٹرز ہیں سارے اب بھی متفقہ ہیں کہ امتحان کے بغیر پاس کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ ہیلتھ نے ہمیں پہلے بھی کہا کہ امتحان ہو سکتا ہے، اگر اب بھی کہیں کہ امتحان، دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ میں اس چیز کو جانچوں کہ حالات جو ہیں وہ، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں بطور وزیر تعلیم کے امتحان ہم سمجھتے ہیں۔ آن لائن، ایک سوال کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں، آن لائن آپشن تھا، اس کے لیے آپ نے بات کی، کیونکہ یہی زیادہ اعتراض ہو رہا ہے کہ آن لائن کے لیے کر دیتے ہیں آپ۔ آن لائن کا آپشن جو کیمبرج کے ایگزام میں آن لائن کا آپشن نہیں تھا۔ اچھا، تو ہو سکتا تھا اگر بات کر لیتے ہیں پہلے۔ میرا خیال ہے کہ کہیں بھی آن لائن نہیں کیا، یہ پاکستان میں یونیورسٹیز نے کچھ آن لائن ایگزامز لیے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آن لائن پڑھایا تو آن لائن ایگزامز۔ دیکھیں، میں آخر میں یہ کہوں گا، بالکل بڑے مشکل حالات ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن اگر ہم نے تعلیم کا معیار برقرار رکھنا ہے، ابھی تو ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، میں آپ کو اس کے بعد آپ اور ٹاپک چینج کر دیں، کہ 9، 10، 11، 12 جو 50 لاکھ بچہ ہے، ان کو پچھلے سال تو ہم نے 1 سال پہلے کے امتحان کی بنیاد پہ پروموٹ کر دیا۔